إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل الله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما قال الله تبارك وتعالى واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم امام الانبیاء علیہ السلام کے پاس ایک شخص آتا ہے اور آ کر آپ علیہ السلام سے سوال کرتا ہے کہ متی الساعہ، اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بتائیے کہ قیامت کب قائم ہوگی؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا ما اعددت لها، اے قیامت کے بارے میں پوچھنے والے یہ بتاؤ کہ تم نے اس کے متعلق تیاری کیا کر رکھی ہے؟ تم یہ پوچھ رہے ہو کہ قیامت کب قائم ہوگی، پہلے تم یہ بتاؤ کہ تم نے کیا تیاری کر رکھی ہے قیامت کے حوالے سے۔ تو اس شخص نے عرض کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے ایسی خاص تیاری تو نہیں کر رکھی، لیکن ایک بات ضرور ہے، میں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ یہ تم نے جو یہ کہا ہے کہ میں اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتا ہوں، وہ کہ یہی تمہاری تیاری ہے۔ انت مع من احببت، کل قیامت کے دن تم انہی کے ساتھ ہوگے جن سے تمہاری دنیا میں محبت رہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سوالات کچھ اسی طرح کے ہوا کرتے تھے، قیامت کے حوالے سے، آخرت کے حوالے سے، اور ہر وقت ان کے دل و دماغ میں آخرت کی فکر ہوا کرتی تھی، اور ان کا اس بات پر یقین تھا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، یہاں ہمیشگی نہیں ہے، یہاں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے۔
غزوہ خندق کے موقع پر صحابہ کرام نے یہی اشعار اپنے زبانوں سے بار بار پڑھتے رہے. اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ فاغفر للانصار والمہاجر. اے اللہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہے، یہ دنیاوی زندگی یہ تو چند دنوں کی زندگی ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا کل قیامت کے دن لوگ یہی سمجھیں گے ما لبثوا غیر ساعۃ، وہ دنیا میں صرف ایک لمحہ ایک گھڑی رہے ہیں. کچھ کہیں گے لبثنا یوما او بعض یوم، اے اللہ ہم دنیا میں ایک دن یا دن کا حصہ ٹھہرے ہیں. پھر ایک دوسرے سے کہیں گے ان لبثتم الا یوما، دنیا میں صرف ایک دن رہے ہو. یہ دنیاوی زندگی یہ عارضی ہے، یہ ختم ہونے والی ہے. اس کی تقدیر میں تو بہت زیادہ ہم لگے رہتے ہیں. کاش کے کم از کم جتنے ہماری دنیاوی زندگی کو درست کرنے کی فکر ہے، تیاری ہے، کاش کہ کم از کم اتنی تیاری ہماری آخرت کے حوالے سے ہوتی. یقین جانیے جب یہ ایام، جب یہ دن، جب یہ گھڑیاں گزر جائیں گی، بعد میں مانگنے پر بھی نہیں ملے گی. اللہ تعالیٰ کا فرمان حتی اذا جاء احدهم الموت قال رب ارجعون لعلی اعمل صالحا فیما ترکت کلا انها کلمۃ هو قائلها ومن ورائهم برزخ الى یوم یبعثون. فرمایا جب لوگوں میں سے کسی کو خاص کر مجرم کو موت آتی ہے، موت کا وقت قریب آن پڑھتا ہے، اب دنیاوی زندگی کے لمحات ختم ہو رہے ہیں، دنیاوی زندگی ہمیشہ کے لیے اس کی ختم ہو رہی ہے. اب یہ آخرت کا سفر اس کا جیسے تیار شروع ہوتا ہے، آخرت کے سفر کی طرف یہ قدم رکھتا ہے تو کہتا کیا ہے رب ارجعون، اے اللہ مجھے واپس لوٹا دے. لولا اخرتنی الى اجل قریب فاصدق واکن من الصالحین. اللہ تو کیوں نہیں مجھے تھوڑی سی مہلت دے دیتا، میں صدقہ کروں، نیکیاں کروں، نمازیں پڑھوں، دیگر نیکی اختیار کروں. اللہ تعالیٰ کی طرف سے جواب ملتا ہے وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ. کسی نفس کو ایک لمحہ بھی دوبارہ نہیں ملے گا. اللہ تعالیٰ جو کچھ تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے کیوں دنیاوی زندگی کی طرف دوبارہ جانے کی کوشش کر رہے ہو، کیوں دوبارہ وقت مانگ رہے ہو، کیوں دنیا میں جانا چاہ رہے ہو. وہ کہتا کیا ہے لعلی اعمل صالحا فیما ترکت، تاکہ وہاں جا کر نیکیاں کروں. یہ صرف اس وقت نہیں، قیامت کے دن بھی مجرمین اللہ تعالیٰ سے وقت مانگیں گے. اللہ تعالیٰ اس وقت بھی یہی فرمائے گا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر وجاءکم النذیر فذوقوا فما للظالمین من نصیر. اے جہنمیوں، اے وہ لوگوں جنہوں نے دنیا میں اپنی اصلاح نہ کی، جنہوں نے اپنی آخرت کو سدھارنے کی کوشش نہ کی، آخرکار اللہ تعالی کا عدل ان پر قائم ہوا اور یہ لوگ اپنی سدھار نہ کرنے والے، دنیا میں اپنی زندگی کی اصلاح نہ کرنے والے، دنیا میں آخرت کی فکر اپنے دل و دماغ سے نکالنے والے لوگ کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ سے وقت مانگیں گے، کہیں گے ربنا اخرجنا نعمل صالحا غیر الذی كنا نعمل. اے اللہ دنیا میں بھیج دے نیک عمل کر کے. اللہ تعالیٰ وہاں یہی فرمائے گا اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر. دنیا میں زندگی نہیں کی تھی. اولم نعمرکم ما تذکر فیہ من تذکر، جو بھی اس زندگی میں 50 60 70 سال
بھی نصیحت حاصل کرنا چاہتا وہ وہیں پر حاصل کرنا کر سکتا تھا، لیکن اب فذوقوا فما للظالمین من نصیر، اب سوائے عذاب کے کچھ بھی نہیں۔ تو ان دینوں کے آنے سے پہلے، اس زندگی کے گزرنے سے پہلے جو کچھ قیامت کے دن ہونا ہے اللہ تعالیٰ نے صدیوں پہلے ہمیں بتا دیا، اور یہاں زندگی میں ہماری موت سے پہلے ہمیں بتا دیا، آگاہ کر دیا، عذاب قبر سے پہلے، موت کے آنے سے پہلے فرمایا واتقوا یوما ترجعون فیہ الی اللہ، اس دن سے ڈر جاؤ جس دن تم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤ گے، ثم توفی کل نفس ما کسبت وہم لا یظلمون، پھر ہر نفس کو اس کا پورا پورا اس کے کیے کا بدلہ اس کو ملے گا، اس پر ظلم نہیں ہوگا۔ تو اللہ کے بندو یہ دن آنے ہیں، یہ وقت آنا ہے، ہر کسی پر آنا ہے، تو اس وقت کے آنے سے پہلے پہلے ہم اپنی اصلاح کر لیں، اپنی آخرت کی تیاری کی طرف دھیان توجہ دیں۔ امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنے پیارے صحابی سید عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کو نصیحت فرمائی، اور پھر کس طرح اس صحابی پر اس نصیحت کا اثر ہوا، آئیے سنیے، کاش کے نصیحتوں کا اثر ہم پر بھی ہو۔ قرآن کی آیات سنتے ہیں، حدیثیں سنتے ہیں، لیکن سنے کر دیتے ہیں اللہ ماشاء اللہ۔ آپ علیہ السلام کی صحیح بخاری کی حدیث، امام الانبیاء علیہ السلام نے سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کا کندھا پکڑا اور فرمایا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، دنیا میں ایسے رہو جیسے تم اجنبی ہو، تمہیں کوئی جاننے پہچاننے والا نہیں، او عابر سبیل، یہ ایسے کہ تم یہاں راستہ عبور کرنے آئے ہو، تمہاری اصل منزل آخرت ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نصیحت کو پلے باندھ لیا، اس نصیحت کا اثر اس قدر ان پر ہوا کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شاگردوں سے یہ کہا کرتے تھے اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب تم صبح کرو شام کا انتظار نہیں کرنا، تمہیں کیا پتہ تمہیں شام نصیب ہوگی ہے، وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنتَظِرِ الصَّبَاحَ، جب شام کرنا صبح کا انتظار نہیں کرنا، تمہیں کیا پتہ تمہیں صبح نصیب ہوگی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ، کسی کا کچھ بھی پتہ نہیں کس دھرتی پر کس زمین پر اس کی موت ہے، یہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ تو موت آنی ہے، اس دن کی تیاری کیجیے، مہنگائی سے بڑی پریشانی ہے، ٹھیک ہے ہونی چاہیے، فطری بات ہے، لیکن اس سے بڑھ کر میرے دل و دماغ میں یہ پریشانی ہونی چاہیے کہ ہر افسوس اتنے دن کی میں نے نمازیں نہیں پڑھی، ہائے میں نے فلاں کو دھوکہ شاید دیا ہوگا، فلاں کو میں نے جھوٹ کہہ دیا ہوگا۔ اب اس طرح اپنی آخرت کی بھی فکر اپنے دل و دماغ میں ہونی چاہیے، کیونکہ دنیا تو کسی نہ کسی طرح گزر جائے گی۔ امام الانبیاء علیہ السلام کے گھروں میں 2-3 مہینوں تک چولہے نہیں جلتے تھے، آخر آپ علیہ السلام کا بھی زندگی کا وہ لمحہ تھا، وہ ایام تھے، آپ نے آخر گزار دیے۔ صحابہ کرام نے غزوہ خندق کے موقع پر اپنے پیٹ پر پتھر باندھے، کس کو پتہ نہیں، یہ غربت کا عالم ہے۔ آپ علیہ السلام نے اسی موقع پر اپنے پیٹ پر تو پتھر باندھے، بھوک مٹانے کی وجہ سے، بھوک کی پرواہ نہیں لیکن آخرت کی پرواہ ضرور ہے۔ یہ دنیا عارضی ہے، یہ گزر جانی ہے، یہ ختم ہو جانی ہے، ہمیشہ ہمیشہ جس طرف جانا ہے اس طرف توجہ دیجیے، اس طرف دھیان دیجیے۔ یہ قبر کا یہ سفر یہ صدی بھر محیط ہے، قبر میں کیا کیا سوالات ہونے ہیں، ان کے جوابات اسی وقت ہم اسی زندگی میں تیار کر رہے ہیں۔ زندگی کا یہ
پیریڈ جب چلا جائے گا یقین جانا کبھی ہاتھ نہیں آئے گا، حالانکہ مانگا جائے گا اللہ تعالیٰ سے یہ وقت، لیکن نہیں ملے گا۔ کل قیامت کے دن مجرمین جب جہنم میں جائیں گے وہ اللہ تعالیٰ سے وقت مانگیں گے، کیوں؟ کس لیے؟ نجب دعوتک ونتبع الرسل، اے اللہ دنیا میں جائیں تیری باتوں پر لبیک کہیں، رسولوں کی پیروی کریں، مانا وہ بھی یہ جانتے ہوں گے کہ دنیا میں صرف اور صرف کامیابی کے مقدر بنی جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کی باتیں مانی، اللہ کے رسولوں کی باتیں مانی، اللہ کے رسولوں کی سچی اتباع کی، دنیا میں جن لوگوں نے اس طرح زندگی گزاری آج بھی کے قسمت کامیابی ہے۔ اللہ کے بندو، ہمارے دل و دماغ میں یہ بات ہونی چاہیے کہ ہم نے اپنے رب کے گھر جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا نیکیاں، نمازیں، دوسرے نیک اعمال ان لوگوں پر بھاری نہیں ہوتے جن لوگوں کا یہ یقین ہے کہ انہوں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے۔ فرمایا وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ، یہ نماز بھاری ہے، سردی کا موسم ہے، ٹھنڈا پانی ہے، خاص کر فجر کی نماز یہ بھاری ہے، لیکن یہ بات ذہن نشین رہے الا علی الخاشعین، جن کے دل میں اللہ کا ڈر ہے ان پر کوئی نماز بھاری نہیں۔ اے اللہ وہ کون ہے؟ فرمایا الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، جن کو یہ یقین ہے کہ انہوں نے ایک نہ ایک دن اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، انہوں نے دنیا چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے یہاں سے جانا ہے۔ جن کو یہ یقین ہے کہ ہم نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، ہم نے اپنی زندگی کے ایک لمحے کا حساب دینا ہے، ان پر کوئی نیکی بھاری نہیں۔ اور ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، جن کا آخرت کے دن پر یقین ہے، ایمان ہے، اور جن کا یہ ذہن ہے کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے، ان کے لیے ہم نیکی کے راستے آسان کر دیتے ہیں، جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ اسی آیت مبارکہ کی تفسیر میں علامہ ابن کثیر صحیح بخاری کی حدیث روایت فرماتے ہیں، امام الانبیاء علیہ السلام کے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نبی علیہ السلام سے آ کر ریکویسٹ کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے تو فرمایا جس نے جنت میں جانا ہے جہنم میں جانا ہے، اللہ نے لکھ دیا ہے کہ فلاں فلاں نے جنت میں جانا ہے، فلاں فلاں نے جہنم میں جانا ہے، تو ففیم العمل، پھر عمل کس لیے؟ کیونکہ ہر کسی کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے، قلم لکھ کر خوش ہو چکا، پھر عمل کیوں؟ اسی موقع پر امام الانبیاء علیہ السلام نے یہی بات بیان فرمائی جو قرآن کی آیت میں ہے، فرمایا اعملوا، عمل کرو، فکل میسر لما خلق لہ، ہر ایک کے لیے اسی گھر کے اعمال آسان کر دیے گئے جس کے لیے اسے بنایا گیا۔ اگر وہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا، جنت کے اعمال اس کے لیے آسان، توحید کو اختیار کرنا آسان، سنت کی پیروی کرنا آسان، بدعت سے بچنا آسان، شرک سے بچنا آسان، دیگر نافرمانی سے بچنا آسان، گناہ سے کلی طور پر اپنے دامن کو پاک کر رکھنا اس کے لیے آسان، نمازیں پڑھنا، دیگر نیکیاں کرنا اس کے لیے آسان ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ جنت کے لیے پیدا کیا گیا، اور جس کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا اس کے لیے شرک آسان، کفر آسان، نماز نہ پڑھنا آسان، کاروبار کرنا آسان، کاروبار میں مشغول رہنا، نمازیں چھوڑ دینا، دیگر واجبات کی پابندی نہ کرنا اس کے لیے آسان۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ جہنم کے لیے پیدا کیا۔ تو آئیے ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ اگر ہمارے لیے اللہ نہ کرے نماز پڑھنا بھاری ہے تو پھر سچی توبہ کیجیے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمیں ان لوگوں کے لسٹ میں شامل کیا جائے جن لوگوں کو جہنم کے لیے پیدا کیا گیا۔ آج ہی اصلاح کر لیجیے، دعوت فکر دے رہا ہوں اپنے آپ کو بھی، سب دوست احباب کو کہ ایک نہ ایک دن یہاں سے جانا ہے، جب جانا ہے تو پھر وہاں کے لیے تیاری ہونی چاہیے۔ مثال دیتا ہوں، فرض کریں ہم دنیا کا سفر کرتے ہیں، یہاں سے ہم لاہور جا رہے ہیں اور پتہ ہے کہ وہاں ایک ایسا پروگرام ہے، کسی قریبی سے قریب رشتہ دار کی شادی ہے، اور انہوں نے
دعوت دی ہے، ہاں جی ہمارے قریبی رشتے دار، وہاں ہم نے 1 مہینہ بعد جانا ہے، تیاری 1 مہینہ پہلے شروع کر دیتے ہیں، ٹکٹ پہلے کراتے ہیں، جو کچھ وہاں تحفے دار لے جانے ہیں وہ پہلے مارکیٹ سے خرید کے رکھتے ہیں، 1 مہینہ پہلے سے دنیا کا ایک سفر ہے، وہاں جانا ہے، وہاں کے لیے تیاری 1 مہینہ پہلے ہو رہی ہے، حالانکہ یقین نہیں ہے وہاں پہنچ سکتے ہیں یا نہیں، یقین نہیں، کیا پتا ہے اللہ نہ کرے کہ رکاوٹ آ دے، کوئی رکاوٹ آ دے، کئی رکاوٹیں آ سکتی ہیں، لیکن پھر بھی تیاری دیکھیں ہماری، لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ جہاں جانا یقینی ہے، حتمی ہے، وہاں کے لیے کوئی بھی تیاری نہیں، یہ ہماری دنیا کی فکر اور آخرت کی فکر اللہ ماشاءاللہ۔ اگر آخرت کی فکر اس طرح ہو جس طرح ہم اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھتے ہیں، جو بھی اہم سے اہم کام ہو اس کے لیے پہلے سے تیاری کرتے ہیں، حالانکہ یقینی نہیں ہے کہ وہاں پہنچ پائے یا نہیں، لیکن جہاں یقینی جانا ہے وہاں کے لیے تیاری کچھ بھی نہیں، اللہ ماشاءاللہ۔ دیکھیے شب روز کے اپنی زندگی کو چیک کیجئے، کتنے ہمارے دوست احباب ہیں آفس میں ٹائم پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں، الارم لگاتے ہیں، پہلے سے تیاری کر کے رکھتے ہیں، کیونکہ آفس میں پہنچنا ہے، لیٹ ہو گیا تو میرے لیے مسئلہ بن جائے گا، حالانکہ پہنچنا یقینی نہیں ہے، اللہ ہی بہتر جانتا ہے یہ پہنچ پائے گا یا نہیں، لیکن تیاری دیکھیں، ہر روز کی ہماری شب روز کی تیاری، دنیا کے کام کی تیاری اس طرح، لیکن آخرت کے حوالے سے زیرو ہوگا، اللہ واسع۔ دیکھ لیجیے اتوار کا دن ہوگا، کتنے ہمارے دوست احباب سو جاتے ہیں فجر کی نمازیں پڑھتے ہیں، کیونکہ آفس میں جانا نہیں بلکہ اب تو ہر روز کا یہ معمول بن گیا، فجر کی اتنی فکر نہیں جتنی فکر آفس میں جانے کی، اللہ باشا۔ اللہ کے بندو یہ نماز ہے، کل قیامت کے دن یاد رکھیے سب سے پہلے نماز کا حساب ہوگا، اگر نماز صحیح نکلی درست نکلی تو پھر کامیابی ہے، جہنم سے نجات ہے، اگر نماز میں ہی بندہ فیل ہو گیا آگے قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کتنے حج کیے، کتنے عمرے کیے، کتنے صدقے دیے، نہیں، سب سے پہلے نماز کے ساتھ۔ اور اسی نماز ہی کے حوالے سے اللہ تعالی نے فرمایا رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ وإقام الصلاۃ وإیتاء الزکاۃ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار۔ اے میرے بندو سن لو، اگر تم یہ چاہتے ہو نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں سے کوئی چیز تمہارے لیے رکاوٹ نہ بنے، آؤ اس دن کا خوف کر لو، اللہ سے ڈر جاؤ، اور اس دن کی فکر تمہارے دل و دماغ میں جب ہوگی کہ ایسے بن جاؤ گے دنیا کا کوئی مشغلہ تمہیں نماز سے روک نہیں سکتا، کوئی دنیا کی تجارت، دنیا کا کوئی کام تمہیں نماز سے نہیں روکے گا۔ کب نماز توجہ سے پڑھو گے؟ یخافون یوما تتقلب فیہ القلوب والابصار، جب تمہارے دل و دماغ میں یہ ہوگا کہ ہم نے ایک نہ ایک دن قیامت کا سامنا کرنا ہے، اور سب کو پتہ ہے جب قیامت آئے گی تو کیسے آئے گی، اذا الشمس کورت، یہ سورج لپیٹ لیا جائے گا، واذا النجوم انکدرت، یہ ستارے چھڑ جائیں گے، آسمان پھٹ جائیں گے، زمین ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وسیرت الجبال، اللہ اکبر، یہ پہاڑوں کو ریت کے ذرات کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں، فکانت ہباء منبثا، یہ سارا دنیا کا نظام درم برم ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں بچے گا، ایک نہ ایک دن ہم نے اس دن کا سامنا کرنا ہے۔ فرمایا وَتَرَى النَّاسَ سُكَارَىٰ وَمَا هُمْ بِسُكَارَىٰ، قیامت کے دن آپ بہت سارے لوگوں کو دیکھیں گے وہ بے ہوش ہیں، حالانکہ وہ بے ہوش نہیں ہوں گے، وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ شَدِيدٌ، لیکن اللہ کا عذاب سخت ہو۔ اس دن کا سامنا ہمیں جب کرنا ہے، جب اس دن کا سامنا کرنا یقینی ہے، پل صراط سے گزرنا یقینی ہے، اللہ نے اپنی ذات کی قسم کھائی، فرمایا سن لو وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَّقْضِيًّا، یہ تیرے رب کا یقینی فیصلہ ہے، تم میں سے ہر ایک نے، کوئی نبی ہو یا بزرگ ہو، جب انبیاء علیہ السلام خود اس پل صراط سے گزرنا ہے انہیں، تو ہماری کیا حیثیت ہے؟ جب پل صراط سے گزرنا ہے، اللہ کا حساب دینا ہے، زندگی کا پورا ریکارڈ ہمارے رب نے ہم سے پوچھنا ہے، پیش کرنا ہے اپنے رب کے سامنے یہ ریکارڈ، تو جب یہ دن آنے ہیں تو بے فکری کس چیز کی، بے پرواہی کس چیز کی، غفلت کس چیز کی؟ اللہ تعالیٰ کا فرمان قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاقْتَرَبَ الْوَعْدُ الْحَقُّ فَإِذَا هِيَ شَاخِصَةٌ أَبْصَارُ الَّذِينَ كَفَرُوا يَا وَيْلَنَا قَدْ كُنَّا فِي غَفْلَةٍ
من هذا بل كنا ظالمين. قیامت جب قریب ہوگی، جب قیامت واقع ہوگی، غیر مسلم کہیں گے ہائے ہمارے لیے افسوس، ہائے ہماری ہلاکت، تباہی، بربادی. قد كنا في غفلة من هذا، اسی دن سے ہم بے خبر تھے. اور افسوس سے کہنا پڑتا ہے یہ بے خبری کا مظاہرہ کافر کریں گے. آج مسلمانوں کی اکثریت قیامت کے دن سے بالکل بے خبر ہو چکی. یہ کافر کہیں گے قد كنا في غفلة من هذا بل كنا ظالمين. اللہ کے بندو، قیامت کے حوالے سے غفلت کو چھوڑیے، اپنے اصلاح کیجیے، دوڑائیے پچھلے سال کی طرف اپنے دل و دماغ، اپنے ذہن پچھلے سال کی طرف دوڑائیے. کتنے ہمارے دوست احباب تھے جو 2022 میں ہمارے ساتھ تھے، آج 2023 کو ہمارے پاس نہیں، ہمارے ساتھ نہیں. ہمارے ساتھ رہتے تھے، کھاتے پیتے تھے، ہماری طرح دنیا میں چلتے پھرتے تھے، کاروبار کرتے تھے، زندگی گزاری. آج 2023 شروع ہو چکا ہے، وہ کہاں ہیں؟ جیسے وہ یہاں سے چلے گئے ہم نے بھی چلے جانا ہے، جیسے وہ قبر میں چلے گئے ہم نے بھی قبر میں چلے جانا ہے. قربان جاؤ صحابہ کرام کے دل و دماغ میں کس قدر فکر ہوا کرتی تھی آخرت کی. سیدنا عثمان غنی رضی اللہ عنہ، امام ترمذی رحمہ اللہ ان سے حدیث روایت فرماتے ہیں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بھی کسی قبر کے پاس کھڑے ہوتے زارا پتا رونا شروع کر دیتے. حالانکہ یہ وہ شخصیت ہے جن کو وہ اعزازات حاصل ہیں جو کسی کو بھی حاصل نہیں. مثلا کی ذوالنورین میں امام الانبیاء علیہ السلام نے اپنی 2 بیٹیاں ایک کے بعد دیگرے ان کے نکاح میں دی. یہ اعزاز انہیں کو حاصل ہے. اور پھر یہ اعزاز بھی انہیں کو حاصل ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا عثمان آج کے بعد اگر تم عمل کرنا چھوڑ دو، یہ عمل کرنا چھوڑنا تمہارے لیے نقصان دہ ثابت نہیں ہوگا. یہ اعزاز بھی ان کو حاصل ہے. ایک ہی موقع پر جنت کی کئی بار بشارتیں دی، سب کچھ کے باوجود فکر دیکھیے، آخرت کی طرف دھیان دیکھیے، آخرت کی تیاری دیکھیے، توجہ دیکھیے. قبر کے بعد جا کے کھڑے ہوتے ہیں حتی یمل لحیتہ، ان کی آنکھیں آنسو سے تر ہو جاتی ہیں، سارے قطار رونا شروع کر دیتے ہیں. پوچھنے والے پوچھا آپ کے لیے کیا کیا بشارتیں ہیں، کیا کیا فضائل ہیں، کیا کیا مناقب ہیں. جنت کا تذکرہ ہوتا ہے، جہنم کا تذکرہ ہوتا ہے. آپ اتنے نہیں روتے، لیکن جب قبر کے پاس آپ کھڑے ہوتے ہیں آپ اس وقت کیوں روتے ہیں؟ ہم نے تو قبروں کی زیارت کرنا بھی چھوڑ دی، یہ فکر بھی ہمارے دلوں سے نکل گئی. کبھی جائیں جا کر اپنے مرحومین کے مغفرت کی دعا کریں، وہاں جائیں یہ سوچ کر جائیں جیسے میرا فلاں رشتے دار آیا ہوا ہے، میرا باپ دے، میرا دادا پردادا، فلاں رشتے دار، فلاں رشتے دار، ایک دن میں نے بھی یہاں آنا ہے، جیسے یہ مٹی میں دفن ہو چکا ہے، ایک دن میں نے بھی ادھر آنا ہے. اور مجھے تو پتہ بھی نہیں کہ مجھے قبر نصیب ہوگی یا نہیں. اللہ اکبر. صحابہ کرام اس طرح آخرت کی فکر کیا کرتے تھے. اللہ اکبر. پوچھنے والے پوچھا اتنا فکر خیریت تو ہے؟ کہا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سنی. آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ قبر جو ہے آخرت کے منزلوں میں سے پہلی سیڑھی ہے. جو بندہ اس سیڑھی میں کامیاب ہو گیا اور یہ کامیاب ہی کامیاب ہے، جو اسی میں ناکام ہو گیا سوالات کے جوابات نہ دے سکا، ناکامی ہی ناکام. اور سب سے خطرناک جو منظر ہے آخرت کے جو مناظر ہیں، جو سیڑھیاں ہیں، جب سے سب سے جو خطرناک سیڑھی ہے، سب سے تکلیف دے، سب سے پریشان کن جو آخرت کی سیڑھی ہے وہ یہی قبر ہے. اگر قبر میں بندہ کامیاب ہو گیا، نجات مل گئی عذاب قبر سے، آگے کامیابی ہی کامیابی. اللہ کے بندو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے دل و دماغ میں یہ بات بٹھا دیں کہ ہم نے یہاں سے جانا ہے. کل من علیہا فان. اللہ تعالی نے فرمایا لوگوں سن لو، جو بھی یہاں آیا ہے اس نے فنا ہونا ہے. کل نفس ذائقۃ الموت. تم میں سے ایک نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے. وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ. فرمایا لوگوں سن لو، تم میں سے ایک نے دنیا سے جانا ہے اور جو کچھ تم کر رہے ہو تمہیں اس کا پورا کا پورا بدلہ دیا جائے. تو آئیے آج ہی یہ فکر لے کر جائیں، اپنی اصلاح کر کے جائیں کہ جو کچھ ہم سے ماضی میں ہو چکا، اے اللہ صدق دل سے تجھ سے توبہ کرتے ہیں، تیرے سامنے گڑ گڑاتے ہیں، رو رو کر تجھ سے معافی مانگتے ہیں، توبہ کرتے ہیں.
ہمیں اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرما. یاد رکھیے جو لمحات گزر گئے وہ دوبارہ مانگنے کے باوجود بھی وہ لمحات نہیں ملیں گے. اللہ تعالیٰ نے اپنے مقدس کلام میں فرمایا اللہ نہ کرے کوئی جرم کرتے کرتے کوئی گناہ کرتے کرتے نمازوں میں سستی کرتے کرتے دنیا سے چلا جائے. آئیے اللہ کا قرآن ایسے لوگوں کے بارے میں کیا فرماتا ہے. فرمایا انہ من یاتی ربہ مجرما فإن له جہنم. جو دنیا میں اس حال میں دنیا سے آیا وہ مجرم تھا, وہ گناہگار تھا, مشرک تھا, بے نمازی تھا, دیگر اس نے فرائض واجبات کی پابندی نہیں کی. ایسا مجرم جب اللہ کے پاس آئے گا اللہ نے فرمایا فإن له جہنم, اس کے لیے جہنم ہے. لا يموت فيها ولا يحيا, نہ اس میں مرے گا نہ اس کو راحت بخش زندگی ملے گی. اور جب اس کا سامنا کیا جائے گا اس نام اعمال کے ساتھ اپنا نام اعمال دیکھے گا, اس کے رجسٹر اس کے سامنے نام اعمال کے دفاتر لائے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرمائے گا اقرأ کتابک کفی بنفسک اليوم علیک حسیبا. اے انسان خود ہی اپنا نام اعمال پڑھ لے, دیکھ لے تو نے دنیا میں کیا 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 نہیں کیا. جب یہ سب کو دیکھے گا کہے گا کیا مالی ھذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. کیا ہو گیا ہے اس نامہ اعمال کو, اس میں تو سب کچھ درج ہے. جو کچھ میں نے کیا, دن میں کیا, رات میں کیا, خلوت میں کیا, جلوت میں کیا, سب کچھ درج ہے. آخر کار ایسے بھی بدبخت مجرم ہوں گے قیامت کے دن, وہ کہیں گے اے اللہ میرے اس نامہ اعمال میں لگتا ہے مجھ پر زیادتی ہوئی ہے, ظلم ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کہے گا آ جا میدان میں. جب میدان میں آئیں گے اللہ تعالیٰ ان کے آزاد سے فرمائے گا الیوم نختم علی افواہہم. اللہ تعالیٰ زبان سے کہے گا اے زبان تو چپ کر جا, تکلمنا ایدیہم. یہ ہاتھ اسی طرح پاؤں یہ گواہی دیں گے بندے کے خلاف. جب بندے کے خلاف اس کی اپنی گواہی آ رہی ہے تو یہ کہے گا لما شہدتم علینا, تم بھی ہمارے خلاف ہو گئے. وجہ کیا ہے؟ یہ آزاد کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء, جس اللہ نے پوری دنیا کو بولنے کی صلاحیت بخشی ہے. آج ہاتھ بول رہے ہیں, پاؤں بول رہے ہیں اللہ اکبر. یہ ہاتھ کہیں گے, یہ آزاد کہیں گے انطق اللہ الذی انطق کل شیء. ہمیں بولنے کی طاقت اسی اللہ نے دی ہے جس نے دوسری مخلوقات کو بولنے کی طاقت دی ہے. کسی قسم کی کوئی نجات ممکن نہیں ہے الا یہ کہ بندہ جرم سے تائب ہو جائے, اپنی اصلاح کر لے, معافی مانگ لے. جتنی توجہ دنیا کی طرف ہے کاش سے اس سے بڑھ کر توجہ آخرت کی سدھار کی طرف ہو. آخری بات کر کے بات ختم کرتا ہوں. ایک صحابی رسول ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آخرت کی فکر دیکھیے, کاش کے لوگوں کی سیرتوں کو ہم پڑھیں, کاش کی کتاب و سنت کا مطالعہ کریں تاکہ ہمارے لیے اپنے اصلاح کرنا آسان ہو جائے, نمازیں پڑھنا آسان ہو جائے, دیگر نیکیاں کرنا آسان ہو جائے, گناہ کو چھوڑنا, شرک کو چھوڑنا, کفر کو چھوڑنا, بدعت کو چھوڑنا کاش کہ ہمارے لیے آسان ہو جائے. آسان کب ہوگا؟ جب ان برگزیدہ ہستی کی سیرت پڑھیں گے, قرآن کا مطالعہ کریں گے, قرآن کی تفسیر پڑھیں گے, حدیثیں پڑھیں گے, کتاب و سنت کے مطالعہ کریں گے. انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ضرور ہماری اصلاح ہوگی. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, یہ راستے میں ایک شخصیت سے ان کی ملاقات ہوئی. کون ہے؟ غسیل الملائکہ. امام مسلم رحمہ اللہ پورا واقعہ روایت فرماتے ہیں. سیدنا حنظلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان سے ان کی ملاقات ہوئی. ان سے سوال کرتے ہیں کہ حنظلہ یہ جو تم کہہ رہے ہو نافقہ حنظلہ, نافقہ حنظلہ, حنظلہ میں نفاق آ گیا ہے, کیا واقعی تم منافق ہو گئے ہو؟ کہا نہیں منافق تو نہیں ہوا. کہا مسئلہ کیا ہے؟ کیوں راستے میں اونچی اونچی آواز سے اپنی زبان سے کہتے ہوئے جا رہے ہو کہ حنظلہ کے اندر نفاق آ گیا, منافقت آ گئی؟ اللہ اکبر. کہا مسئلہ یہ ہے جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم مجلس میں ہوتے ہیں, آپ علیہ السلام آخرت کو کا تذکرہ کرتے ہیں, آخرت کی یاد دلاتے ہیں, جنت کا تذکرہ کرتے ہیں, جہنم کا تذکرہ کرتے ہیں, اس وقت ہماری دلی کیفیت کچھ اور ہوتی ہے. لیکن جیسے اپنے بیوی بچوں میں, اپنے فیملی کے افراد میں مشغول ہو جاتے ہیں, آفسنا اہلینا, اپنے بیوی بچوں میں مشغول ہو جاتے ہیں, وہاں ہماری دلی توجہ اور ہمارا دل و دماغ اور طرح کا ہوتا ہے, ہماری کیفیت چینج ہو جاتی ہے. اس وقت ہمارا ذہن وہ نہیں ہوتا جو ذہن اس وقت ہوتا ہے کہ امام الانبیاء علیہ السلام کی مجلس. کہا یہی بات ہے جی,
کیا اگر یہی بات ہے، یہ تو میرے اندر بھی ہے، لگتا ہے میرے اندر بھی نفاق آ گئے ہیں. کیا فضائل ہیں، کیا مناقب ہیں، کیا مرتبہ ہے. ان انبیاء علیہ السلام کے بعد سب سے بڑھ کر مرتبہ ابو بکر صدیق کا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آج فکر دیکھیے، خود کہہ رہے ہیں لگتا ہے میرے اندر بھی نفاق آ گئے ہیں. چلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلتے ہیں. آپ علیہ السلام کے پاس گئے، حنظلہ گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو بکر صدیق گئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. امام الانبیاء علیہ السلام کو دلی کیفیت بتائی کہ حنظلہ ایسی کوئی بات نہیں، کبھی بندے کی کیفیت کس طرح ہوتی ہے، کبھی کس طرح. تم نمازیں میرے پیچھے پڑھتے ہو، میرے صحابی ہو، میری ابتدا میں نمازیں پڑھتے ہو، دیگر نیکی کے کام کرتے ہو، تمہارے نیکی کام میرے سامنے ہیں. اللہ تعالیٰ تمہارے نیکی کے کاموں کو دیکھ رہا ہے، کوئی پریشانی والی بات نہیں. یہ واقعہ عرض کرنے کا مقصد یہ ہے، دیکھیں صحابہ کرام کی فکر. کاش کہ یہ فکر ہمارے اندر آ جائے کہ میرے اندر نفاق تو نہیں آ گیا، کہ میرے اندر کفر تو نہیں آ گیا، کہ میرے اندر حسد، کینہ، بغض تو نہیں آ گیا، کہ میرے اندر عداوت اور دشمنی تو نہیں آ گئی، کہ میرے اندر نمازوں کی نفرت تو نہیں آ گئی، نیکیوں کی نفرت تو نہیں آ گئی، کہ میرے دل میں گناہ کی نفرت تو نہیں آ گئی، گناہ کی محبت تو نہیں آ گئی، کہیں میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں آ گئی، آخرت کی فکر میرے دل و دماغ سے کہیں نکل بھی نہیں گئی. کاش بھی اس طرح کا ہمارا ذہن ہو. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے اپنی اصلاح کرنے کی توفیق عطا فرمائے. خاص کر آخرت کے حوالے سے اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ ہمیشہ فکر کرنے کی اور تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے. استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین.